السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے وہی ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے اس کوکنگ چینل جس کا ایڈ آپ نے لکھا ہے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے. اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. دو اچھی خبریں ہیں یو اے ای میں رہنے والے یا وہاں پر جانے والے لوگوں کے لیے. اور ایک تو اچھی خبر رمضان کے حوالے سے ہے اور دوسری خبر ویزوں کے حوالے سے. جی ہاں، ویزوں کے حوالے سے، کیونکہ زیادہ تر جو ہمارے بھائی ہیں وہ منتظر رہتے ہیں کہ ویزے یا ویزوں کے حوالے سے، یو اے ای کے ویزوں کے حوالے سے کوئی اچھی خبر مل جائے. اس حوالے سے بھی بات کروں گا، لیکن جو لوگ اس وقت یو اے ای میں موجود ہیں ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ یونین کو آپ یعنی یونین کوآپریٹیوز جو کہ سب سے بڑا کنزیومر پروڈکٹس کا ایک ادارہ ہے یا سٹور ہے یا جو بھی آپ اسے کہہ لیں، اس نے اعلان کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں وہ 30,000 اشیاء پر 75% تک ڈسکاؤنٹ دے گا. یعنی 30,000 آئٹمس 75% ڈسکاؤنٹ. اس پورے معاملے میں جو ان کو اپنے ذمے سے اخراجات برداشت کرنے پڑیں گے وہ رقم بتائی گئی ہے 185 ملین درہم، 18.5 کروڑ درہم. اب ذرا آپ تصور کیجئے، مجھے نہیں معلوم یہ یونین کو آپ نامی جو سٹورز ہیں، بڑے بڑے سپر سٹور ہیں، کیا یہ وہاں کی کسی حکمران فیملی کے فرد کے ہیں، کسی فارنر کے ہیں، عام بزنس مین کے ہیں. لیکن ذرا جذبہ دیکھیے، اور یہ بھی نہیں کہ ان پر کسی نے جبر کیا ہے، بلکہ انہوں نے رمضان کے مہینے میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی دعائیں لینے کے لیے یہ اقدام اٹھایا ہے. سب لوگ جانتے ہیں کہ یو اے ای میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی پرچیزنگ پاور یعنی خریدنے کی جو قوت ہے وہ ٹھیک ہے. اور آپ مہنگے سٹور پہ نہ جائیں، چھوٹے سٹور سے، سستے سٹور سے آپ کو سستی چیزیں بھی مل جاتی ہیں. آپ کو وہی کھانا کسی اچھے ریسٹورنٹ میں 20 درہم میں، 50 درہم میں ملے گا، وہی کھانا آپ کو کسی سستے ریسٹورنٹ میں 10 درہم میں بھی مل جائے گا. اس کے برعکس آپ دیکھیے ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ذخیرہ اندوز رمضان کے مہینے کا انتظار کرتے ہیں، منافع خور اس مہینے کے منتظر رہتے ہیں اور اپنی من مانی قیمتوں پر چیزیں، اشیاء خرد و نوش، خاص طور پر رمضان میں جن چیزوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، ایک تو ان کی کوالٹی گر جاتی ہے اور دوسرا ان کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں. جو کھجور عام حالات میں آپ کو مارکیٹ میں دستیاب ہوگی وہ رمضان میں آپ کو نہیں ملے گی، اس سے گھٹیا کوالٹی کی کھجور ملے گی. جو اچھی کوالٹی کی کھجور ملے گی وہ عام انسان کی قوت خرید میں ہی نہیں آتی. اسی طرح سبزیاں، فروٹ، جو چیز آپ کی ضرورت کی ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے. دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ یو اے ای جیسے ممالک، وہاں پر کس طرح عید آئے، رمضان آئے، کرسمس آئے، نیو ایئر آئے، وہ لوگ سیل لگا دیتے ہیں. سملرلی جن لوگوں کو ہم کافروں کا ملک کہتے ہیں، وہاں بھی جب کرسمس آتی ہے، نیو ایئر آتا ہے، ایسٹر آتا ہے، کوئی اور ان کا مذہبی تہوار آتا ہے تو وہ سیل لگا دیتے ہیں، 50% تک اشیاء کی قیمتیں کم کر دیتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں 75% چیزوں میں کمی کر دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، ہمارے ملک کے جو تاجر ہیں ان کو بھی اسی طرح اسی رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پتہ نہیں ہماری زندگی میں ہمیں یہ دیکھنا نصیب ہوگا کہ نہیں. اب آتے ہیں جناب ویزے کی خبر. آپ کو یاد ہوگا کہ 2-3 مہینے پہلے اس پر میں نے 2 ویڈیوز بھی کی تھیں کہ کراچی میں یو اے ای نے ایک ایشیا کا سب سے بڑا ویزا سینٹر کھولا تھا. جی ہاں، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جن کو ویزا حاصل کرنے کے لیے، خاص طور پر کیونکہ وزٹ ویزا، ٹورسٹ ویزا تو آپ کو آپ کے ایجنٹ کے ذریعے مل سکتا ہے، آن لائن مل جاتا ہے. جس ایئر لائن سے آپ سفر کر رہے ہیں وہ ایئر لائن آپ کو ارینج کر کے دے سکتی ہے. اگر وہاں پر آپ کسی یو اے ای میں ہوٹل میں قیام کر رہے ہیں
تو وہ ہوٹل والے آپ کو ارینج کر کے دے سکتے ہیں، وہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ اصل مسئلہ ہوتا ہے وہ جو امپلائمنٹ ویزا ہے، ورک ویزا ہے، یہ جو پرماننٹ ویزے ہیں، اس کے لیے لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا تھا۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ اس ویزا سینٹر نے اپنی فل کیپیسٹی پر کام کرنا شروع کر دیا ہے، اور اب وہ لوگ جو گزشتہ تقریباً آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 1 سال سے جن کے ویزے جاری ہونا رکے ہوئے تھے یا جاری نہیں ہو رہے تھے کووڈ کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہیے، لیکن جو بھی وجوہات تھیں ویزے جاری نہیں ہو رہے تھے اور لوگ انتظار کر رہے تھے، اب ان لوگوں کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں۔ اب وہاں سے ویزوں کا اجرا شروع ہو چکا ہے۔ اب امید ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ اسی طرح جاری رہے گا۔ اللہ نہ کرے کوئی ایسا کوئی واقعہ ہو جائے سفارتی سطح پر، سیاسی سطح پر، یا خدا نخواستہ کووڈ کی وجہ سے وہاں پر ایک مرتبہ پھر کوئی بحران آ جائے، تو یقینی بات ہے پھر یہ ویزے جاری ہونے یا تو رک جائیں گے یا ان کی تعداد میں کمی کر دی جائے گی۔ البتہ یہ بات میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، بڑے وثوق سے، کہ اس وقت اس ویزا سینٹر سے روزانہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ویزے جاری کیے جا رہے ہیں، یو اے ای کے ویزوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور اگر کوئی صاحب ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کے ویزے ابھی تک نہیں نکلے، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی؟ ہاں، ایک چیز میں آپ کو واضح کرتا چلوں، بعض ادارے ایسے ہیں یو اے ای میں، جیسے صوبائی ان کے جو مقامی حکومتیں ہیں یا ان کا جو فیڈرل گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں، ان اداروں کے لیے اب وہاں سے ان کی سی آئی ڈی یا انٹیلیجنس کے جو ان کے ادارے ہیں، اس کی کلیئرنس اب لازمی ہے۔ پہلے آپ کا نام وہاں پر جائے گا، وہاں آپ کی چھان بین ہوگی، جانچ پڑتال ہوگی، اگر وہ شخص پہلے وہاں پر گیا ہوا ہے کسی معاملے میں، کسی ایسی ایشو میں وہ انوالو تو نہیں تھا۔ البتہ جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے، پاکستان میں بھی اگر آپ کوئی سرکاری ملازمت حاصل کرنا چاہیں تو باقاعدہ اسپیشل برانچ اور انٹیلیجنس بیورو، اور اگر اوپر درجے کی وہ ہو نوکری ہو تو 2-3 ایجنسیاں جو ہیں وہ آپ کی باقاعدہ چھان بین کرتی ہیں، آپ کے رشتہ داروں سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے، محلے داروں سے پوچھا جاتا ہے، ویسے آپ کے بارے میں جانچا جاتا ہے کہ اس شخص کا سیاسی تعلق ہے، وابستگی ہے یا نہیں ہے، یہ کسی شدت پسند گروہ کے ساتھ تو نہیں ہے، اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ وغیرہ تو نہیں ہے۔ تو اس لیے وہاں پر جو اگر کوئی دیر ہو رہی ہے تو وہ دیر اس لیے ہو رہی ہے کہ یو اے ای میں جو سی آئی ڈی ہے یا ان کا کوئی انٹیلیجنس کا جو ادارہ ہے، اس کی جانب سے جب تک تصدیق نہیں ہو جاتی اس وقت تک ویزا جاری نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ جو فرسٹ ٹائمر ہیں، جو پہلی دفعہ جا رہے ہیں، اور عام جو لیبر ہیں، ڈومیسٹک ورکرز ہیں، ڈرائیورز ہیں، ان کے لیے یہ مسائل نہیں ہیں۔ اس ویڈیو کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔